جلالت صورت کہلاتی ہے. جیسے آپ نے فرمایا فلاں صورت کے نزول کے لیے 40 فرشتے آئے، فلاں آیت کے نزول کے ساتھ جبریل کے ساتھ 70 فرشتے آئے، یہ جلالت و ہیبت کے لیے. ویسے عام خط تو آدمی لے جاتا ہے، کوئی بھی خصوصی خط، خصوصی شخصیت، تو آپ کہتے ہیں میں بھی ساتھ چلتا ہوں. اور 2-4 مقتدر رجال کو لے کر کے اپنے بزرگ کو آدمی دعوت نامہ پیش کرتا ہے. سورہ فاتحہ کے اسامی کافی سارے ہیں، اور کثرت الاسامی تدل علی عظمتہ وغزارتہ. فاتحہ کے نام زیادہ ہے، اور زیادہ نام دلیل ہے کہ بڑی سورت ہے، شان والی ہے، عظمت اور بڑائی والی سورت ہے. فاتحہ لأن القرآن یفتح منہا، قرآن یہی سے شروع ہے موجودہ ترتیبی فرشی اور عرشی کے مطابق. فاتحہ لأنہا مفتحۃ للکتاب، قرآن کے آغاز اور صدر کی صورت ہے فاتحہ. فاتحہ لأن القرآن فاتح للکتب السالفہ وفتحہ یتبین من هذه السورہ. اس صورت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے تمام آسمانی کتابوں کو فتح کیا ہے، منسوخ کر دیا ہے، اور کمالات علوم صورت سے واضح ہے. آگے جب علوم کی تقسیم ہوگی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. فاتحہ کا ایک نام رقیہ ہے. صحابہ نے جس قبیلے کے امیر کو دم کیا، جنہوں نے ایک ریوڑ اعزاز میں دیا، آپ نے فرمایا سورۃ الفاتحہ رقیہ، تو یہ دم میں بھی کام آتی ہے. دم کرنا 3 طریقے ہیں نا. سب سے اعلیٰ اور عمدہ طریقہ تو دعا ہے کہ آپ کچھ صورتیں یا آیتیں یا دعائیں پڑھ کر کے اللہ سے خیر مانگے، شفا مانگے، صحت مانگے، تندرستی مانگے. سب سے اعلیٰ طریقہ ہے جس کا حکم آیا ہے ادعوا ربکم، اللہ سے دعائیں مانگا کرو. اور دعاء المومن للمومن یستجاب اذا کان عن ظہر الغیب، مومن کی دعا مومن کے لیے غائبانہ جب اخلاص سے ہو اللہ قبول فرماتے ہیں. دعا خود مانگنا زیادہ اکسیر ہے، کیونکہ درد، فکر، تشویش، غم، صدمہ جو خود ہوتا ہے کسی اور کو نہیں ہو سکتا. یعنی اخلاص اپنے کام میں اپنے لیے تو بہت ہوتا ہے. بعض اوقات، بعض گھڑیاں، بعض اعمال ایسے ہیں جن میں دعا مانگنا مستجاب سمجھی جاتی ہے. جیسے فرض نمازوں کے بعد، روزہ افطار کرتے وقت، رات کی گھڑیوں میں. لیکن فرض نماز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فرض پڑھ کر بیٹھے رہے اور دعائیں مانگتے رہے، 33-34 کے وظیفے کرتے رہے اور پھر مرضی سے اٹھ کے کپڑے جھاڑ کے اور سنت پڑھے. یہ غلط طریقہ ہے، خلاف سنت ہے. جن فرضوں کے بعد سنت مؤکدہ ہے، جیسے ظہر کے 4 فرضوں کے بعد 2، مغرب کے 3 فرض کے بعد 2، عشاء کے 4 فرض کے بعد 2،
جمعے کے فرائض کے بعد 6، وہاں فرضوں سے فارغ ہوتے ہی سنتوں کے لیے قیام مناسب ہے۔ القیام الی السنت متصلا بالفرض مسنون، اصل سنت یہ۔ وعن شمس الائمہ الحوانی لا باس بقراءۃ الاوراد وکلمۃ لا باس تستعمل لخلاف الاولی، یعنی اگر جائز ہے بھی تو بہتر اور سنت نہیں، تو بہتری اور سنت کا اتباع اس میں ہے کہ فرضوں کے بعد جب سنتیں ہیں مختصر دعا مانگی جائے اور پھر سنت کے لیے قیام کیا جائے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں طالب علم کبھی بیٹھے رہتے ہیں تو ان کو اشارہ کرتا ہوں کہ اٹھے آپ سنت پڑھیں۔ اس میں بعض بڑے بزرگوں کی طرف سے بھی تھوڑی کمی ہو رہی ہے، احتیاط بہت اچھی ہے۔ مسائل کے بیان میں تھوڑا سا کمی ہے، اس لیے طالب علم غریب اور سارے لوگ دونوں ہاتھوں سے تسبیحات پڑھتے ہوئے، لکھا ہوا ہے ابو داؤد میں کہ بھی یمینی ہی صرف دائیں ہاتھ سے پڑھتے تھے۔ ایک لالا نے لکھا ہے کہ یہ اہل حدیثوں کا مذہب، میں نے کہا علی قاری مرقات جلد 2 صفحہ 363 لکھتے ہیں تو وہ ملا علی قاری اہل حدیث ہے۔ طاہر پٹنی تکملہ مجمع البحار جلد 587 لکھتے ہیں تو وہ اہل حدیث ہے، اور تحتاوی علی المراقی 172 صفحے پر لکھتے ہیں کہ صرف دائیں ہاتھ سے پڑھنا چاہیے، تو وہ اہل حدیث ہے۔ ایک دنیا میں آپ حنفی آئے ہوئے ہیں، حنفی نہیں ہے، بے خبر ہے، بے خبر۔ اور الناس اعداء لما جہلوا۔ اسی طرح بعض طالب علم یا بعض دوست ہمارے دائیں ہاتھ پہ گھڑی پہنتے ہیں۔ فتاوی شام میں لکھا ہے کہ اہل سنت انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔ دائیں ہاتھ میں پہننا من دیدن الروافض، یہ روافض کی علامت ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ روایات ہے اس میں، لیکن ہمیشہ اہل سنت اکابر نے، صحابہ و تابعین نے، اتباع نے، مجتہدوں نے، محدثوں نے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی رکھی، اور کہتے ہیں بائیں ہاتھ کی مثال جیسے مرد اور عورت، تو مرد تو کامل ہوتا ہے، اس کو زیب و زینت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عورت ناقص ہے۔ او من ينشأ في الحلیہ وهو في الخصام غیر مبین، تو خاتون اپنے نقص اور کمزوری کو چھپاتی ہے زیورات سے، لال کپڑوں سے، ٹیس ٹپاس سے۔ مرد کو ضرورت نہیں ہے ان باتوں کی۔ تو حاصل کلام کا یہ نکلا کہ اگرچہ بعض بزرگوں کی عادت رہی ہے اور کچھ روایات بھی مؤید ہیں جیسے ترمذی اور شمائل وغیرہ، لیکن عمل جو اہل حق کا، اہل سنت کا 1400 سال سے رہا ہے وہ انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہننے کا ہے، اور گھڑی بھی انگوٹھی پر قیاس ہے، اس لیے بجائے دائیں ہاتھ کے بائیں ہاتھ میں ہونا زیادہ موزون ہے، حدیث اور فقہ کے قریب ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ بعض مسائل بالکل واضح ہے اور اس پر عمل میں کمزوری ہے، جیسے یہ قمیص کا گریبان جس کو بٹن پٹی کہتے ہیں، تو یہ عموماً الٹی ہوتی ہے۔ الٹی کا مطلب ہے جیسے الٹا ہاتھ آپ دائیں ہاتھ پہ رکھیں، یہ الٹی ہے نا، اور سیدھا یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو الٹے ہاتھ پہ رکھیں، جس طرح آپ نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو نماز میں ہاتھ باندھنا یہ اصل ہے کہ ہمارا یہ طریقہ ہوگا، ہم اصحاب الیمین ہیں، دائیں ہاتھ والے ہیں۔
قمیص، صدری، واسکٹ، شیروانی، جبہ، یہ سب دائیں بائیں پہ آنا چاہیے. لیکن ایک عرصے سے قمیصیں الٹا سل رہی ہے، شیروانیاں، واسکٹ، صدریاں، جبے، ان میں بھی بائیں طرف دائیں پر ہوتی ہے. ایک صاحب علم نے مجھ سے کہا کہ آپ کے علاوہ کسی اور نے یہ بات نہیں کہی. میں نے کہا پشت میں کہاوت ہے کہ غریب مولا کے اذان پہ کوئی کلمہ نہیں پڑتا. چونکہ میں عاجز مسکین ہوں تو میری بات ہی نہیں مانتے آپ. میں نے کہا ویسے آپ نے اس پر اب تک کتنی کتابیں دیکھی ہوگی؟ تو چپ ہو گئے. میں نے کہا لباس کے آداب پر اور کون سا لباس سنت ہے کون سا نہیں ہے اس پر کتنی کتابیں لکھی ہے اور سب سے پہلے کس نے لکھی، سب سے اہم کسی معلوم ہے آپ کو؟ وہ حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ اتنا حق تو عالم کی حیثیت سے آپ پر ہے نا کہ آپ اپنے پیغمبر اور اسلامی طریقے کا لباس دیکھیں. میں نے کہا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کشف المحجوب فی لباس المحبوب. اس میں لکھا ہے کہ قمیص کا جو گلا ہے بٹن پٹی دائیں بائیں پہ ہونا چاہیے. اور یہ جو رواج ہو رہا ہے کہ سب لوگوں نے الٹے سلوائے، یہ غلط طریقہ ہے. پھر کہہ رہے تھے کہ وہ کتاب تو بہت کم لوگوں نے دیکھی ہوگی، آپ کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھی. میں نے کہا شیخ عبدالحق نے میرا ماموں ہی نہ چچا ہے، ہندوستان کے ایک سربراہ عالم ہے اور ان کی یہ تصنیف اچھی تصنیف سمجھی گئی، اس لیے خلاصۃ الفتاوی کے ساتھ چھپی. تو میں نے کہا ہدایت تو پڑھا ہوگا؟ کہ ہاں بالکل میں نے پڑھایا بھی. میں نے پڑھایا نہیں پڑھا ہے. پڑھاتے تو ایسے غریب مسکین نہ ہوتے. میں نے کہا کتاب الجنائز میں صاحب ہدایت کہتے ہیں کہ مردے کو جب کفناتے ہیں تو پہلے بائیں طرف کا کفن لپیٹے لیفوق علیہ الیمنا، تاکہ دائیں کپڑا اوپر آ جائے. کما کان یلبسو فی حیاتی. آپ کا کفن تو ہم اور طرح لپیٹیں گے، دائیں پہلے پھر بائیں، کیونکہ آپ حیات میں الٹا پہنتے ہیں. صاحب ہدایت تک جو مسلمان پیدا ہوئے تھے وہ اس طرح کہتے تھے جیسے میں کہتا ہوں. تبھی تو وہ کہہ رہے کہ کفن تک اس بات کا خیال رکھا جائے. یہ اپنی قمیض پہنتے ہیں، طالب علم ہے، سابعہ اور دورہ و تخصص کا، یہ شیخ الحدیث ہے، مفتی صاحب ہے، ان کو تمیز نہیں ہو رہی ہے. وہ صاحب ہدایت کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی دائیں کو بائیں پر کر دیں. اب جب صاحب ہدایت تک لکھا ہے تو ہدایت کی 37 مشہور شرح ہیں ہمارے پاس، سب میں لکھا ہوا ہے. اور جب ہدایت میں لکھا ہوا ہے اور کسی اور فتوے کی کتاب میں، فقہ کی کتاب میں نہیں ہے تو ان کا نقص ہے یہ. اور کتنے نقائص ہیں جو واقع ہے عبارات و تعبیرات میں. خیر الحمدللہ انہوں نے اپنے بھی کپڑے ٹھیک کیے، اپنے شاگردوں کو بھی نصیحت کی، بلکہ ایک دفعہ مجھے لے گئے، کہا جو اس پر بیان کر لو. میں نے بیان بھی کیا. بعض مولوی ایسے ہیں کہ ان کو میں نے کپڑے سلوا کے دیے یہاں سے اپنے درزی سے. یعنی جی درزی نہیں سیتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب تو بیان کرنا. درزی کو نہیں سمجھا سکتا ہے، وہ پیسے لیتے ہیں مفت سیتا ہے. خیر جی درزی کے پیچھے گیا میں، اس کو سمجھا. اس نے کہا مجھے نہیں بولا، آج کے بعد انشاءاللہ میں اور لوگوں کو بھی نصیحت کروں گا کہ علماء آئے تھے اور مسئلہ یہ ہے کہ دائیں بائیں پہ ہو. تو میں نے کپڑے جوڑے سلوائے اور مولویوں کو دے دیے. میں نے کہا یہ مفت ہو رہے ہیں. یقین کر لو بعضوں نے تبدیل کیے
اور بعضوں کے جب ہوا پتہ نہیں کہاں آگے پیچھے کہاں چلے گئے، وہ جی اس لیے ختم فلاڑے لس جوڑی پیو کال کے ختم سے. ہاں میرے سلوانے کا یہ مطلب ہے کہ تو جو ہے نا ابھی چلنا سیکھ رہا ہے، اور جیسی ماں کسی کو قمیص اڑاتی ہے میں تمہیں اڑاؤں گا. میرا مقصد یہ کہ آپ انسان ہوں گے اور آپ اس عمل کا احترام کر کے خود بھی ہمیشہ ایسا کریں. ایک اور بزرگ عالم دین ہیں، ہمیں ان سے شاگردی کی نسبت بھی ہے. وہ کہتے تھے یار آپ مجھے اس طرح کنارہ بناتے ہیں، پھر میں درزی کو 30 روپے دے کے اس کو ٹھیک کرواتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک کرواتے ہیں یا بگاڑتے ہیں؟ تو ایک دن میں نے کہا حضرت کوئی گناہ ہے اگر آپ کی زندگی میں کوئی سنت زندہ ہو گئی؟ الحمدللہ وہ بات ان کو لگی اور اب وہ صحیح کپڑے پہنتے ہیں اور قمیص کا دایاں بایاں پر رہتا ہے. توجہ نہیں ہے، اکثر تو خیال نہیں ہے. یہ جو جمعے کی فجر ہے اور اس میں قرات ہے الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر، یہ مداوم قرات ہے، یعنی اس میں نبی سے دوسری قرات ثابت نہیں ہے. امام ابو جعفر طحاوی نے تمام نمازوں میں دوسری صورتیں بتائی، لیکن جمعے کی فجر میں کہا تو مگر کوئی صورت نہیں بتا سکے. اور یہ طے شدہ ہے کہ جمعے کی فجر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ الف لام میم سجدہ اور دہر پڑھی ہے. بعض فقہاء نے جو لکھا ہے کہ پڑھے لیکن کبھی کبھی چھوڑ بھی دے تاکہ مداوم نہ بنے. سیایا میں مولانا عبدالحی صاحب نے اور نصب الرایہ میں جمال الدین زیلئی نے، نصب الرایہ جلد 2 صفحہ 6، 4 جلدوں والا نسخہ، اس میں لکھا ہے کہ جب حدیث میں مداومت آ چکی ہے تو کسی امتی کا یہ کہنا کہ مداوم نہ ہو غلط ہے. یہ پڑھنا بھی سنت ہے اور دوام بھی سنت ہے. کیونکہ عبداللہ ابن مسعود کا جو طریق ہے موجم صغیر طبرانی صفحہ 180-81، اس میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں وَكَانَ يُدِيمُ ذَلِكَ، حضرت دوام فرماتے تھے اس پر، یعنی اور دنوں کی قرات تو بدلتی رہتی تھی لیکن جمعے کی فجر میں ہمیشہ آپ نے پہلے میں الف لام میم سجدہ اور دوسری میں دہر پڑھی ہے. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ شاگردوں سے پوچھتے تھے کیا کرتے ہو؟ جی امامت کرتا ہوں. تو باتوں باتوں میں پوچھتے تھے کہ جمعے کی فجر میں کون سی صورتیں پڑھتے ہو؟ جو لائق ہوتا تھا بعمل وہ کہتے جی سجدہ و دہر. تو حضرت بڑی دیر تک دعائیں دیتے تھے، اور جو کہتے جی کوئی بھی پڑھ لو یہ وہ، تو حضرت پھر فرماتے تھے تم نے دیوبند میں کیا پڑھا تھا، میرے درس میں کیوں شریک ہو رہے تھے؟ سجود قرآن میں بھی ہے، مواقیت میں بھی ہے، فضائل میں بھی ہے، صلاۃ الجمعہ میں بھی ہے، بخاری میں ترمذی میں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ تنزیل السجدہ فی الرکعۃ الاولی من الفجر یوم الجمعہ وسورۃ الدہر فی الرکعۃ الثانیہ او کما قال. مولانا نجم الدین صاحب اصلاحی شیخ الاسلام کے خاص شاگرد ہیں، لیکن ان کی لائن دوسری تھی، قرات اور تجوید وغیرہ. پڑے ہوئے دیوبند کے تھے، جیسے مولانا قاری بخش ملتان والے فاضل دیوبند تھے. یہاں کراچی میں قاری حبیب اللہ صاحب تھے،
جمعیت تعلیم القرآن والے انہی کے مطابق چل رہے تھے. یہ مولانا حبیب اللہ بھی دیوبند فاضل تھے، شیخ الاسلام کے شاگرد تھے. کہتے مولانا حسین احمد صاحب مدنی کئی سفر پر روانہ ہو رہے تھے اور فجر کا وقت اسٹیشن میں آیا. آپ نے قاری نجم الدین صاحب اصلاحی کو کہا کہ نماز پڑھا لیں. قاری نجم الدین نے سوچا کہ اسٹیشن ہے، جلدی ہے، کوئی صورت پڑھ لی ادھر ادھر سے جیسے مولوی پڑھتے. نماز کے بعد دیکھا گیا تو شیخ الاسلام پر بہت ناراضگی کے آثار تھے. اور قاری نجم الدین صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سے پوچھا، حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ گاڑی آنے کا ٹائم معلوم نہیں تھا کیا؟ اب بھی 1.5 گھنٹہ باقی ہے. کس بات کی جلدی تھی؟ اور فجر میں، جمعے کی فجر میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں؟ کہ مجھے یاد آیا، میں نے کہا جی غلطی ہو گئی. تو غلطی نہیں ہوئی، ہمارا پورا ہفتہ برباد کر لیا. دارالعلوم دیوبند میں جمعے کی فجر شیخ الاسلام خود پڑھاتے تھے. فرماتے تھے یہ مولوی اور قاری اپنی آسانی کے لیے کوئی اور صورت پکڑ لیں گے اور سجدہ و دہر پڑھتے تھے. ایک دن حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کے ہاں مہمان ہوئے اور جمعے کی فجر تھی. مولانا اشرف علی صاحب نے حضرت شیخ الاسلام کو کہا کہ نماز آپ پڑھا رہے. حضرت مدنی نے کہا کہ میری عادت ہے کہ میں سجدہ و دہر پڑھتا ہوں، کسی کو تکلیف نہ ہو جائے. حضرت حکیم الامت نے کہا جس کو تکلیف ہے وہ کہیں اور چلے جائے، یہ میری مسجد ہے اور جس طرح میں چاہوں گا ایسا ہوگا. شیخ الاسلام نے سجدہ و دہر پڑھی. سجدے کی جگہ جب آئی تو سجدے میں چلے گئے، پھر رکوع اور قرات رکوع. لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا. نماز کے بعد لوگوں نے کہا یار جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، آگے ہو گئے پیچھے ہو گئے، نماز ہوئی یا نہیں. حکیم الامت نے اعلان کیا کہ آج کی اس سنت کے احیاء سے اب تک جو نمازوں میں کمی کوتاہی ہوئی اللہ وہ بھی معاف فرما دے گا. یہ واقعہ مفتی محمود الحسن گنگوئی نے حدود اختلاف میں نقل کیا ہے اور اس کو پورے دلائل کے ساتھ نقل کر کے اس کتاب کو میں نے شائع کیا اور اس کا نام رکھا ہے آداب اختلاف. یہ مسائل اس لیے میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے بھائی لوگوں کو اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے. باقی کل امیر نفسی، لا الہ الا اللہ. تو سورہ فاتحہ کے نام زیادہ ہے. ایک نام اس کا رقیہ بھی ہے، دم درود، جھاڑ پھونک. بتایا تھا کہ 3 طریقے ہیں آیات یا دعوات کے استعمال کے. سب سے اعلیٰ و عرفہ طریقہ دعا ہے اور دوسرا طریقہ وہ دم کرنا ہے. آیتیں پڑھے اور اس وقت متوجہ رہے بیمار پر اور کوئی خیال ذہن میں نہ لائے. اور اگر قریب ہے تو آیات پڑھتے ہوئے منہ میں رال بنائے اور اس رال کے ذرہ برابر سا ذرات معمولی سے دم کرتے ہوئے وہ مدموم کو جس کو آپ دم کرتے پہنچنا چاہیے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آیات کسی پلیٹ یا پرچ میں لکھ لی جائے زعفران سے یا ویسے ہی بغیر نشانی کے جیسے آپ لکھتے ہیں صاف قلم سے، اور پھر اس میں پانی ڈال کے پلائے اور اس کو کہے کہ یہ پی لے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے دونوں کی اجازت دی ہے اور آج حنابلہ آستین چڑھا کے لوگوں سے جھگڑے کرتے ہیں. الطب النبوی ابن قیم صفحہ 270.
حافظ ابن قیم کہتے میں نے اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے پوچھا کہ بعض لوگ لکھ کے پلاتے ہیں. شیخ الاسلام نے کہا جس کا پڑھنا جائز ہے اس کے لکھ کر پینے میں حرج کیا ہے؟ کیا حرج ہے؟ ایک طریقہ یہ بھی ہے جسے ہم تعویذ کہتے ہیں. تعویذ اصل میں آز یعوذ سے باب تفعیل ہے. عوض یعوذ. تعویذ کے معنی ہیں کسی کو پناہ دلانا. بعض آیات اور بعض دعائیں ایسی ہے کہ ان کو لکھ کر کے دیا جاتا ہے. اللہ کی شان ہے کہ وہ کلمات معنی بنتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں، شر کے لیے، فساد کے لیے، بیماریوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے. کہتے ایک بہت بڑے بزرگ کے پاس ایک بچی آئی کہ جی میری امی بہت بیمار ہے. ہندوستان کی زبان میں عالم کو ابا جی کہتے، بڑے ابا. بڑے ابا میری امی تڑپ رہی ہے، آپ کوئی لکھ کے دے دے. وہ بزرگ سر پہ ہاتھ پکڑ رکھ کے بیٹھ گئے. اف، اور غمگین ہو گئے بہت زیادہ. اور ان کی عادت نہیں تھی تعویذ لکھنے کی. جو لوگ لکھتے ہیں ان کی چلتی ہے، جو نہیں لکھتے ان کی نہیں چلتی. عجائب علوم ہے. تو انہوں نے ایک کاغذ لیا اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین. یہ بچی بہت پریشان ہے اپنی والدہ کے لیے. ان کی والدہ تڑپ رہی ہے، جو اس سے دیکھا نہیں جاتا اور مجھ سے سنا نہیں جاتا. اے سننے قبول کرنے والے، اس کی امی کی تکلیف دور فرما لے. اور بند کر کے دے دیا، وہ ٹھیک ہو گئی. اللہ اکبر، ایسے اخلاص. لا الہ الا اللہ. یہ دینپور میں ایک بزرگ تھے بہت بڑے، اور کالا باغ کے امیر ان کا مرید تھا. کبھی کبھی اپنے ہاں لے جاتے تھے کالا باغ اور وہاں مہینوں رکھتے تھے اور بڑی خدمت کرتے تھے. ایک دفعہ اتفاق سے بزرگوں کو لے گئے اور ادھر سے انگریز لوگ آئے. ان کے ساتھ جو نواب صاحب تھے وہ شکار پر نکلے. نواب صاحب شکار پر نکلے، نوکر تھے ان کے. چائے بن رہی ہے، کھانے پک رہے، نمازیں ہو رہی، واز ہو رہا ہے. لیکن لوگ ہر طرح ہوتے ہیں. کسی نے کہا نواب صاحب نے برا کیا ہے، آپ کو لے آیا خود غائب ہو گیا. تو وہ بزرگ کہتے تھے سونے کے لیے کاٹ ہے، پینے کے لیے چائے ملتی ہے، اور رہنے سہنے کے لیے کھانا بھی دیتے ہیں. نواب صاحب آ جائیں گے. پھر کوئی آیا، پھر آیا، پھر آیا. جب وہ بہت تنگ ہوئے تو انہوں نے کہا دے دو ایک کاغذ. ایک کاغذ پر کچھ لکھا، کہ یہ پتھر کے نیچے دباؤ. دبا دیا، چند منٹ نہیں گزرے نواب صاحب آ گئے. بھائی جی معافی چاہتا ہوں، بڑی بے ادبی ہوئی، پیروں پہ سر رکھا. اور جی بڑا ظلم ہو گیا، یہ انگریز بڑا تنگ کرتے ہیں، بڑا ظالم ہے. آ جاتے ہیں، مصروف کرتے ہیں ہمیں. وعدہ کرتا ہوں آئندہ کہیں نہیں جاؤں گا. تو ایک آدمی جو ہوشیار سا تھا، اس نے وہ لوگوں کا خیال تو نہیں تھا، پتھر اٹھا کے تعویذ اٹھائی اور اسے کھول کے دیکھا تو اس بزرگ نے لکھا ہوا تھا، وہ نواب کا نام تھا بہاول خان، کہ بہاول آئے تو کیا اور بہاول نہ آئے تو کیا. بس یہ کلمہ لکھو. اتنا اثر تھا. بہاول آئے تو کیا اور بہاول نہ آئے تو کیا. اس کو لپیٹ کے نیچے دباؤ، بہاول آ گیا. مستقل میدان ہے تعویذات کا. یار ایک کا کام نہیں ہے کہ آپ لکھنا شروع کر لیں اور ہو جائے. میں
اکثر شاگردوں کو کہتا ہوں دور حدیث میں کہ لکھا کرو، جب کوئی شخص تم سے مانگے اور دل بھی چاہے تو لکھا کرو، تاکہ آپ کے لکھنے میں برکت آ جائے، اخلاص سے، درد سے، غم سے۔ اور جب طبیعت نہ چاہے تو معذرت کر لو کہ میرا تجربہ نہیں ہے، میں نہیں لکھ سکتا۔ جھوٹ نہ لکھا کرو، مناسبت دیکھو۔ بھائی درد اور غم تو ایسی آیات موجود ہے، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سورہ انعام آیت نمبر 13۔ بھئی کیس چل رہا ہے، ہمیں عزت ملے، فتح ملے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ بھئی بیمار بہت تڑپ رہے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہاں تک۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ۔